نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے بھائی اور دوستو، محترم بزرگوں، ہر دور میں، ہر زمانے میں ایسے لوگ آئے شعبدہ باز، لوگوں کو ورگلانے والے، لوگوں کو اللہ کی وحدانیت سے دور کرنے والے، یہ ہر دور میں لوگ آئے اور شیطان نے لوگوں کو ایسی محنت کی اس لعین نے، شیطان نے، کہ لوگوں نے اللہ کو ماننا شروع کر دیا۔ جس نے ساری کائنات بنائی، جس نے سارا نظام بنایا اور جس نے ساری کائنات کو پھیلایا، اس سے دھیان ہٹا کے بتوں کی پوجا کرنے پر لگا دیا اور قبروں کی پوجا کرنے پر لگا دیا۔ ایسے لوگ بھی میں نے دیکھے جو درختوں کی پوجا کرتے ہیں، چوہوں کی پوجا کرتے ہیں، سانپوں کی پوجا کرتے ہیں، آگ سے مانگ رہے، درختوں سے مانگ رہے اور گائے سے مانگ رہے۔ گائے ایک جانور، اس سے مانگ، وہ کیا، اس کو خود بھی نہیں پتا یہ میری عبادت کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں۔ اور پھر کیا، شیطان نے پٹی بڑھائی کہ بتوں کو بنوانا شروع کر دیا، پتھروں کے بت خود تراشتے اور اس کو ماننا شروع کر دیا۔ اس سے اپنی حاجتیں مانگتے ہیں، اس کو اپنے دکھڑے سناتے ہیں۔ جس نے پوری کائنات کو بنایا اس سے غافل کر دیا شیطان لعین نے، کیونکہ اس نے اللہ سے کہا تھا کہ میں قیامت تک تیرے بندوں کو تجھ سے دور کروں گا، اور وہ اپنے کام میں لگا، وہ لوگوں کو دور کرتا ہے۔ لیکن جو اللہ کو ماننے والے، اللہ کی وحدانیت پر یقین رکھنے والے، وہ لا حول ولا قوت پڑھتے ہیں اور اللہ کی وحدانیت کو مانتے ہیں اور اللہ کی پرستش کرتے ہیں اور ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ کی عبادت کرتے تھے تو کوہ طور پر چلے گئے، اللہ سے راز و نیاز، اللہ سے محبت کی باتیں کرنے میں 40 دن گزر گئے۔ وہاں اللہ کی عبادت کرتے، پیچھے ساری قوم کو مسلمان کیا اور اوپر اللہ کی عبادت کرتے رہے۔ اور 40 دن کے بعد نیچے آئے تو پیچھے سامری نے کیا کیا، ایک سامری جادوگر تھا اس زمانے کا، وہ بہت ہوشیار، چلاک اور اللہ پر یقین نہیں رکھتا تھا۔ شیطان نے اس کے ذہن میں پٹی ڈالی اور اس نے ایک بچڑا تیار کیا اور اس میں ایسی کوئی رسی ڈال کر کوئی ایسا نظام لگایا، جب اس کو نیچے سے کھینچتا تو اس میں سے آواز نکلتی۔ شیطان نے اس کی مدد کی ساتھ اور اس میں آواز نکلتی تھی، اور لوگوں کو اس نے جمع کرنا اور اس کو خدا بنا دیا۔ کہنے لگا یہ خدا ہے، تمہارا اعلیٰ رب ہے، یہ خدا، اس کی پرستش کو، یہ دیکھو اس میں آواز آ رہی۔ سادہ لوگ، سیدھے سادے لوگ وہ اس کے پیچھے لگ گئے، ایک گھر میں سے 1-2 پیچھے لگ گئے، اور کچھ اللہ کی وحدانیت پر قائم رہے اور کچھ اس بچڑے کے پیچھے لگ گئے۔ اور جب 40 دن کے بعد نیچے موسیٰ علیہ السلام آئے تو دیکھا لوگوں نے اس بچڑے کی پوجا کرنی شروع کر دی، تو موسیٰ علیہ السلام بہت ناراض ہوئے اور لوگوں کو سمجھانا شروع کیا۔ پھر سمجھا کر لوگوں کو توبہ پر لے کے آئے، اللہ کی وحدانیت پر لے کے آئے، تو پھر اللہ کو جا کے کہا کہ یا اللہ، انہوں نے تیری نافرمانی کی ہے، ان کو معاف کر دے۔ اللہ جل شانہ نے فرمایا میں معاف کر دیتا ہوں، لیکن ان کی توبہ یہ ہے، جس نے بچڑے کی پرستش کی، جس نے بچڑے کی پوجا کی ہے، ان کی توبہ یہ ہے، ان کی توبہ میں قبول کروں گا، لیکن کب قبول کروں گا کہ ان کو قتل کر دیا جائے، ان کو ان کی جان سے قتل کر دیا جائے، تو میں ان کی توبہ قبول کر لوں گا۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام نے پھر نیچے آ کے دیکھا، کہیں ماں، کہیں بیٹا، کہیں بھائی، کہیں بیٹی، تو 70 آدمی لیے مشورہ کیا لوگوں سے اب کیا کیا جائے۔ تو 70 آدمی جو بزرگ ہوتے ہیں، جیسے پنچایت بنا کے اگر کوئی بندہ ناراض ہوئے تو اس کے بوہے پر جاتے ہیں، اس کے گھر پہ جاتے ہیں تو وہ مان ہی جاتا ہے۔ تو بادشاہ، شہنشاہ، بادشاہ اللہ جل شانہ کے پاس موسیٰ علیہ السلام 70 معزز آدمی لے کر کوہ طور پر گئے اور جا کے اللہ کو کہنے لگے یا اللہ، تو ویسے ہی معاف کر دے، کیسے قتل کریں، کہیں ماں ہے، کہیں بیٹا ہے، کہیں بھائی ہے، ہم کیسے قتل کر دیں،
تو ویسے ہی معاف کر دے۔ تو اللہ جل شانہ نے یہاں یہ فرمایا، اے موسیٰ تیری امت کی توبہ تو قتل ہی ہے، ایک امت بعد میں آنے والی ہے، وہ جتنے مرضی بڑے گناہ کر لے، ایک دفعہ مجھے کہہ دے یا اللہ میری توبہ، میں سارے ہی گناہ معاف کر دوں گا، میں سارے ہی گناہ معاف کر دوں گا۔ ہے وہ امت کون سی ہے؟ وہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ احمد مجتبیٰ تاجدار مدینہ سید الکونین امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی امت محمدیہ ہے۔ اس امت کو اللہ نے پہلے نبیوں کو بتایا۔ تو شعبدہ باز، اللہ سے دور کرنے والے، شیطانی صفت کے لوگ، شیطانی ذہن والے لوگ، شیطانی کردار والے لوگ، شیطانی عمل والے لوگ، وہ کیا کریں گے؟ لوگوں کو اللہ سے دور کریں گے اور لوگوں کی وحدانیت سے اللہ کا دھیان ہٹائیں گے۔ اللہ جل شانہ مجھے بھی ان لوگوں سے بچائے، آپ کو بھی بچائے۔ اللہ کی وحدانیت پر سارے گناہ معاف ہو جائیں گے، سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ ایک گناہ ہے جو اللہ معاف نہیں کرے گا۔ کون سا گناہ ہے؟ کہ وہ یہ ہے جس نے شرک کیا ہوگا۔ تو میرے بھائیو اور دوستو، شرک سے پناہ مانگے تو صرف ایک اللہ سے مانگے اور کسی سے نہ مانگے۔ حاجتیں پوری کرنے والا ایک اللہ، ضرورتیں پوری کرنے والا ایک اللہ، سکون دینے والا ایک اللہ، تمہاری پریشانیاں دور کرنے والا ایک اللہ، اور تمہیں صحت تندرستی دینے والا ایک اللہ، اور پھل سبزیوں کا نظام چلانے والا ایک اللہ، اور اس کی تعریف کرے، اس سے محبت کرے، باقی کسی سے نہ مانگے۔ باقی سب جھوٹے ہیں، وہ سچے ہیں یا اس کا حبیب سچا ہے۔ باقی سارے لوگ، کوئی معصوم نہیں ہے، ہر بندے سے گناہ ہوتا ہے۔ صرف ایک بندہ بندے کو کیا دے سکتا ہے؟ ایک بندہ بندے سے کیا دے سکتا ہے؟ دینے والی تو ذات تو ایک اللہ کی ہے۔ تو میرے بھائی اور دوستو، یہ لوگوں سے مانگنا، لوگوں سے حاجتیں پوری کروانا اور لوگوں سے امیدیں رکھنا چھوڑ دیں۔ دیکھیں ایک اللہ پہ یقین لے کے آئے تو اللہ آپ کو کیسے اوپر لے کے جاتا ہے۔ تو اللہ جل شانہ مجھے بھی، آپ کو بھی اللہ جل شانہ کی وحدانیت پر یقین اور اس پر عمل کرنے والا بنا دے، اور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پوری زندگی اور ان کے احکامات پر زندگی گزارنے والا بنا دے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم۔